بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری جو ویڈیو کا موضوع گفتگو رہے گا، عنوان گفتگو رہے گا، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کا ایک خطبہ ہے، جسے ہم آج سے 2 سے 2.5 سال پہلے اپنی نہج البلاغہ سیریز میں پہلے پیش کر چکے ہیں۔ لیکن آج جو تیزی کے ساتھ نوجوان میڈ بائی امریکہ شیخ حسن اللہ یاری اور ادھر سے اصفہانی گروپ کی چرب زبانیوں سے اور جناب سخت الفاظ سے اور بہترین تبرہ بازی سے متاثر ہو کر اسی کو حقیقی شیعت سمجھ رہے ہیں، اسی کو شیعت کا اثاثہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہادیان، ہمارے رہبران یعنی سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے تک تعلیمات پہنچا کے گئے ہیں، اس کا جو اثاثہ، اس کا جو مغز سمجھ رہے ہیں نا، وہ یہی چیز سمجھ رہے ہیں۔ چونکہ یاری کے جو تماشے چل رہے ہیں گزشتہ 2 سال سے، جی اردو چینل کے حساب سے، ویسے تو وہ عربی اور فارسی میں بھی پہلے کر چکا ہے، اور اب یہ اس کی نکالی کرتے ہوئے اصفہانی گروپ نے بھی دیکھا کہ اس سے تو بڑے ویوز اور سبسکرائبرز مل جاتے ہیں، اس طرح کے موضوعات تفرقے پر مبنی باتوں کے لائیو سیشن کر کے، اب وہ بھی اسی راہ پر گامزن ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ چھوٹے موٹے آپ کو چینل مل جائیں گے کہ جو فقہ جعفریہ کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس نام سے چینل بنا کے انہی کے کلپس کاٹ کے اور عجیب و غریب، اور اپنے کینیڈا میں بیٹھے جناب شہریار عابدی صاحب، وہ تو کسی سے ڈکی چھپی شخصیت ہی کوئی نہیں، اس کے تو تھم نیل ہی جو ہے وہ کام ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ تو یہ تفرقہ جتنی تیزی سے یہ حضرات دیکھیں، ہمیں بار بار کہا جاتا ہے جی آپ دوسری سائڈ دیکھیں۔ ابھی ہم نے پرسوں ایک ویڈیو کی، پرسوں سے 1 دن پہلے، منیر عباس چشتی صاحب کا اور شہباز اصفہانی صاحب کا وہ کر کے، تو باقاعدہ منیر عباس چشتی صاحب نے ہمیں اپروچ کیا، کال کی، اور انہوں نے باقاعدہ یقین کیجیے، ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے، لیکن ہمیں اجازت اگر دیں گے جناب منیر چشتی صاحب تو ہم وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ اس چیز پہ معذرت کی کہ ان لوگوں نے مجبور کر دیا، جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے حوالے سے اتنی گری گفتگو کرتے کہ یہ شہباز اصفہانی نے کہ جناب ہم مجبور ہو گئے، اور جناب نرجس خاتون کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ دل شکنی کے اوپر معذرت کی ہے۔ مجھے چاہیے تو تھا کہ میں اس جو ہے اس ایک کیا کہنا چاہیے، ایک روشن بات کو، روشن چیز کو آپ کے سامنے پیش کرتا کہ دیکھیے کہ جن کو اللہ رب العزت نے واقعی علم سے نوازا ہو، یا دل میں کوئی تقوی یا خوف ڈالا ہو، یا واقعی جو محبان محمد و آل محمد علیہ السلام ہے وہ اپنی اس پہ رجوع کرتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ دل شکنی پہ معذرت کی کہ جناب اعلیٰ مجھے واقعتاً آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی، علی روحانی صاحب آپ نے جو میری اصلاح کے لیے کلمات اس میں بولے ہیں، مجھے واقعتاً احساس ہوا ہے کہ مجھے جوابی کارروائی میں بھی جو مقدسات شخصیات ہیں آپ کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک تو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت ہی نہیں ابھی ہوئی، تو والدہ ان کے نزدیک ایک فرضی کردار ہے جناب نرجس خاتون کا، بقول ان کے کہ ہمارے ہاں تو یہ فرضی کردار ہے، پھر بھی آپ کے مقدسات میں شامل ہے، تو مجھے شہباز اصفہانی کے جوابی کارروائی پہ بھی یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں ان کا مشکور ہوں، نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے بجائے اس کو ایک ضد بنانے کے، یا یہ کہ وہ میرے پہ بھی کوئی ویڈیو داغ ڈالتے، وہ اس طرح متوجہ ہوئے، اور یہی اہل علم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو یہ جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کے 3 بنیادی وجوہات ہیں، نکات ہیں، یا 3 ریزنز آپ کہہ لیں۔ پہلی کہ ہم نے اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ہم تو 14 صدیوں بعد امیر المومنین کی تعلیمات کو اس طرح سے لینے کے اوپر مطلب متفق نہیں ہیں جس طرح سے وہ ہمیں اپنا تعلیمات ہمارے لیے چھوڑ گئے، یا ہمیں اپنا پیروکار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو 14 صدیوں پہلے بھی یہی حالات تھے کہ امیر المومنین کے نام لیوا ملنگ موالی ٹائپ کے شیعہ کی اکثریت تھی، اور باعمل میثم، ابو ذر، مقداد، جناب سلمان، جناب مالک اشتر اور اس طرح کی شخصیات کی جو ہے وہ اقلیت تھی، جو امیر المومنین کو بطور امام پیروکار تھے ان کے، اور ان کی اطاعت کرتے تھے۔ دوسرا، آپ نے اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ اس خطبے کے بیچ میں امیر المومنین اہل بیت کا ذکر کرتے، اور کیا کہتے ہیں؟ کیا آج یہ جو مظلومیت کا خطبہ، یہ مظلومیت بھرا خطبہ ہے، الفاظ سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، جنہوں نے پڑھا ہے یا ہمارے چینل پہ پہلے دیکھا ہے
ان کی بات تو چلے ہے، ان کی دہرائی ہو جائے گی، لیکن جو نئے سننے والے ہیں وہ ضرور اس کے اوپر ذرا توجہ اپنی مرکوز کریں کہ مظلومیت اس خطبے میں سے چھلک رہی ہے۔ تو جہاں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں دیکھیں ذرا کہ وہاں پہ کیا تنبیہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا میں پھر عرض کروں گا کہ تاریخی اور علمی اختلافات کے اوپر خلفائے ثلاثہ سمیت کسی صحابی کی تکفیر کرنا، امہات المومنین کے اوپر زبان درازیاں کرنا، یہ بھی اس خطبے کے آخر میں آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ امیر المومنین کے نزدیک بھی صرف 4 مومن تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے، یا معاملہ کچھ اور تھا جی۔ چونکہ آپ دیکھیں، اچھا جب اس طرح کی چیز آپ نہج البلاغہ یا کسی بھی مصادر سے پیش کریں گے نا، تو یاری اور اس کے حواری اور اصفہانی گروپ کے جو تربیت یافتہ ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ جی اس کے تو اسناد ہی نہیں ثابت، نہج البلاغہ فلانا ہی نہیں ثابت۔ اب مجزات بیانی دیکھیے گا، توحید سے چڑ دیکھیے گا ان لوگوں کو، یہاں وحدت کے عنوان سے جو چیزیں اس سے چڑ دیکھیے گا، یہاں پہ تو یہ اسناد کا رولا ڈال دیں گے، کھپ کھپیا ڈال دیں گے، اعتراضات اٹھا دیں گے، اللہ ثابت شدہ الحمدللہ۔ لیکن جہاں پہ بات نادی علی کی آ جائے گی، جس کی سند کیا ہے، جس کا ذکر ہی کوئی نہیں، کتب اربع سمیت کسی بھی معتبر اور مستند حدیث کی کتاب میں ذکر ہی کوئی نہیں، کسی امام سے ثابت ہی نہیں، وہاں پہ اسناد نہیں لے کے آئیں گے، وہاں پہ اوپر سے لے کے نیچے تک، اوپر سے مراد آپ سمجھتے ہیں نا اوپر، ماشاءاللہ اوپر جن کو ہم نے معصومین کی جگہ بٹھایا ہوا ہے، جن ہستیوں کو جو جن کے فتوے آتے ہیں کوئی حرج نہیں، بنا بر احتیاط یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا، بہرحال اللہ جانے کون بشر ہے جی۔ تو وہاں پہ اس کے اسناد تو چیک کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر تو کلام کیا جاتا ہے، لیکن یا کاشف الکرب والی وہ شرکیہ جملات پر مشتمل دعا ہو جائے یا نادی علی ہو جائے، وہاں جناب جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیعت نام نے ہاتھ شیعت کو سپورٹ کرتی چیزیں ہے نا، ورنہ تو اگر ہم نے ہاتھ اٹھا لیا تو ہمیں تو ابن تیمیہ سمجھ لیا جائے گا۔ تو یہ گزارشات ہم آپ سے کرتے آئے اور کرتے رہیں گے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے نتیجہ کتنا کہ نکل رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو مخلصین پہلے کتب کی اشاعت میں اور دیگر تبلیغی معاملات میں جی جو معاونت کر جاتے تھے، وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے کوئی جوار نقوی صاحب کی وجہ سے چھوڑ گیا، کوئی حیدر نقوی صاحب کی وجہ سے چھوڑ گیا، کوئی حسن اللہ یاری کی وجہ سے چھوڑ گیا، کوئی توحید کی وجہ سے چھوڑ گیا، اور کوئی مجتہدین سے سوال اٹھانے پر چھوڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے عرض کی کہ معصومین کے تخت پر ہم نے ان کو بٹھایا ہوا ہے کہ ان سے سوال، حالانکہ معصومین سے لوگ کرتے تھے سوال، لیکن مجتہدین کے کسی فتوے پر کراس کوسچن آپ کر لیں تو بس۔ تو تقریباً اس وقت آپ کو یہ میں بتاؤں کہ مرکز تبلیغات اور علی روحانی آفیشل جو ہے نا، یہاں سے جو سلسلے چل رہے ہیں یہ فقط الہی آسرے پہ چل رہے ہیں، اور اسی کا آسرا چاہیے۔ اس وقت ہم اپنی دعوت کے نہایت کیا کہنا چاہیے ایک نازک ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لے کے گزر رہا ہے۔ تقریباً سب جو ہیں احباب وہ جا چکے ہیں، جنہوں نے پہلی کتاب، دوسری کتاب اور تیسری کتاب سب نے جناب جو ہے نا ہاتھ کھڑے کر دی، اور وجوہات یہی ہیں۔ کسی کو مجتہدین پہ سوال اٹھانا پسند نہیں آیا، کسی کو جوار نقوی صاحب سے اختلاف پسند نہیں آیا، کسی کو پچھلے دنوں حیدر نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش اتنی کر دی کہ حضور والا امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا بھی فریضہ انجام دیجئے، بدعات کے خلاف بھی بولیے سرکار، تھوڑا سا ذرا اپنا لب و لہجہ ادھر بھی سخت کیجئے، کیونکہ فائدہ کوئی نہیں، آپ درس قرآن پڑھاتے جائیں، تفسیر قرآن پڑھاتے جائیں، واہ واہ کرواتے جائیں، اور بھائی جو سر عام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ متصادم قرآن عقائد آ گئے ہیں، رسومات آ گئی ہیں، ان پہ آپ نے بولنا ہی کوئی نہیں، تو ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کی خدمات جتنی منظور ہیں وہ آپ سے لے رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو چلتے ہیں جناب بغیر تاخیر کے خطبہ نمبر 95، ترجمہ مفتی جعفر حسین علیہ مقامہ، اور عرض کی ہے کہ 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس خطبے کو سماعت فرمائیے گا۔ امیر المومنین کی مظلومیت اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آج بھی جو امیر المومنین کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ میری دنائی بھری باتیں، نصیحت بھری باتیں جی، سنت پہ عمل کرنے کی باتیں، بدعت سے دور رہنے کی باتیں، وہ تم پہ اثر کوئی نہیں کرتی، تم نے اپنی من مانی کرنی ہے، یعنی میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تم نے کرنی اپنی من مانی ہے، تم نے ملنگیت کو شیعت سمجھنا ہے، تم نے اطاعت امام کو بس نعروں تک محدود رکھنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا جو آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ خطبہ امیر المومنین نے 14 صدیاں پہلے نہیں، آج کل میں کہیں ریکارڈ کرایا ہے جی، کیونکہ بالکل منظر کشی جو ہے وہ آج کے اس کے حالات کی کر رہی ہے، جو شیعہ قوم کا حال ہوا ہوا۔ تو کیا فرماتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَمْحَلَ اللَّهُ الظَّالِمَ فَلَنْ يَفُوتَ أَخْذُهُ وَهُوَ لَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَازِ طَرِيقِهِ وَبِمَوْضِعِ الشَّجَاعِ مِنْ مَصَاغِ رِيقِهِ۔ اگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نہیں نکل سکتا، اور وہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اما والذی نفسی بیادہ لَيَظْهَرَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَيْكُمْ لَيْسَ لَإِنَّهُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ وَلَكِلْ إِسْرَائِهِمْ إِلَى بَاطِلِ صَاحِبِهِمْ
وَإِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ قوم تم پر غالب آ کر رہے گی۔ یہ صفین کے تناظر میں خطبہ ہے، اور قوم سے مراد اہل شام۔ اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے زیادہ ہے، فائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی اپنے امیر کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں، اور تم میرے علی بن ابی طالب کے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔ رعیتیں اپنی حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھیں، یعنی جو عوام ہے، رعیت ہوتی ہے کسی حکمران کی، امیر المومنین کہتے ہیں کہ وہ اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھی، اور میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا، لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا، مگر تم نے ایک نہ سنی، اور میں نے پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا، لیکن تم نے ایک نہ مانی، میری نصیحتیں قبول نہ کی۔ کیا تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، ہلکا بگوش ہوتے ہوئے گویا خود مالک ہو؟ یعنی میری پیروی کے دعوے، میری اطاعت کے دعوے، لیکن عمل ایسا کہ جیسے تم مالک ہو، اور میرے موجود ہوتے ہوئے بھی تم غائب رہتے ہو۔ یعنی میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، لیکن ایسا ہے کہ جیسے تم ہے ہی نہیں، تمہارے دماغ کہیں اور ہے، یا اندر تم نے ٹھانی ہے کہ ٹھیک ہے سن لو یار، کرنی دے اپنی ہے۔ جیسے آج آپ کو یہ تعلیمات سنائی جائیں، آپ سے مراد کی اکثریت کو، تو وہ کہتے ٹھیک ہے سن لو جی، ٹھیک ہے مولا دا کلام ہے، لیکن یہ عزت انکساری میں انہوں نے کہا ہوگا کہ صرف اللہ سے مانگو، یہ ان کی عزت انکساری ہے۔ جیسے وہ معصوم ہے لیکن گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو ایسے انہوں نے عزت انکساری میں کہہ دیا، تو مولا بھی اسی کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ سامنے بیٹھے ہو سن رہے ہو، لیکن نہیں، اثر ہی کوئی نہیں۔ اچھا اب یہ تھوڑا طویل ہے، تو ہم صرف ترجمہ پر اکتفا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا بات مکمل ہو جائے وقت کے اندر اندر۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں، اور تم ان سے بھڑک جاتے ہو۔ آج بھی یہی کچھ، آج بھی جہاں میرے خود ساختہ قائد پہ مولا کا کوئی فرمان، مولا کی کوئی دعا چوٹ ڈالے گی، میں بھڑک جاؤں گا، لیاؤ جی سند ثابت کرو۔ نہیں جی، یہ دیکھیں نا، آصف بن برقیہ تخت لے آیا تو مولا علی کے آپ اختیارات محدود کر رہے ہو، فلانا ہو گیا، تو مولا علی وہی 14 صدیاں پہلے کہہ رہے ہیں کہ میری حکمت اور دنائی کی باتیں بیان کرنے سے تم بھڑک جاتے ہو، تمہیں بلند پایا نصیحتیں کرتا ہوں اور تم پراگند خاطر ہو جاتے ہو۔ یعنی بلند پایا نصیحتیں، اصلاحی نصیحتیں، کردار سنوارنے والی نصیحتیں، اخروی نجات کی نصیحتیں، اور تم پراگند یعنی الجھ جاتے ہو، گڑمٹ کر لیتے ہو چیزوں کو۔ میں ان باغیوں سے جہاد کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں، تو ابھی میری بات ختم ہی نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی طرح تتر بتر ہو کر اپنی نشست گاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو، اور ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو۔ کولوی کے چکمے میں آ گیا، کوئی تصدق کے چکمے میں آ گیا، کوئی تونسوی کے آ گیا، اور کوئی آج کل اکثریت جو ہے یاری کے چکمے میں آ گئی، جنہوں نے تبرے کو، اصحاب رسول کو، اختلافات اپنی جگہ، ان کو جناب تک کافر ثابت کرنے کے لیے پر تولے ہوئے۔ امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھانے کے لیے جناب دھڑا دھڑ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے۔ تو مولا کہتے ہیں ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو، 14 صدیاں پہلے کا چل رہا کام۔ صبح کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں، صبح ذرا غور کیجئے، ایک جملہ آپ کو مظلومیت امیر المومنین بیان کرے۔ فرماتے ہیں میں تمہیں صبح سیدھا کرتا ہوں، شام کو جب آتے ہو تو ایسے ہی ہوتے ہو جیسے گمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے، یعنی صبح تانوں سیدھا کریدا ہے، شام تک تسی پھر پٹھے ہوئے ہوندے، ٹیڑھے ہوئے ہوندے۔ یہ حال ہے براہ راست علی کو سننے والوں کا۔ تو 14 صدیوں بعد پھر شکوہ ہی کیا؟ سیدھا کرنے والا عاجز آ گیا، اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لال آج ثابت ہوا۔ یعنی میں عاجز آ گیا، میں علی عاجز آ گیا سیدھا کر کر کے، لیکن تمہیں سیدھا کر رہا ہوں تو تم لال آج ثابت ہو۔ اے وہ لوگوں جن کے جسم تو حاضر ہے اور عقلیں غائب اور خواہشیں جدا جدا ہیں، ان پر حکومت کرنے والے ان کی ہاتھوں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور تو مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا مطیع بندہ ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں، لیکن آگے مجھے جو میرے پیروکار ہے یا نام لیوا ہے یا اس زمانے میں جو بھی معاملات تھے، وہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت سے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اور ادھر اہل شام کا حاکم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اس کی جو فوج ہے یا اس کے چاہنے والے ہیں، وہ اس کے پیروکار، وہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ جملہ جو ہے نا امیر المومنین کے غم کو اور ٹوٹے ہوئے دل کے جذبات کو بالکل عیاں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر شام تم میں سے 10 مجھ سے لے جائے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کتنے کے عاجز آ چکے ہوں گے، کتنے کے تھک چکے ہوں گے ان کو سمجھا کہ تم میں سے 10 ادھر چلے جائیں، وہ لے جائے، ایک اپنا دے جائے۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے علی حق پہ ہے، پھر بھی وہ جس امیر کی بیعت کر چکا ہے اس کی اطاعت سے وہ جناب
کوتاہی نہیں کر رہا، اور تم جانتے ہو کہ میں حق پہ ہوں، اور تم میری بیعت کر کے بھی میری اطاعت ہی نہیں کر رہے، تو میں نے کیا چال ڈالنا ہے؟ میں نے کہا نا کوانٹٹی اسلام کا مسئلہ ہی نہیں کبھی رہا، کوالٹی۔ آج کوانٹٹی دیکھی جاتی، او جی حق بات کریں گے تو وہ پھر شیعت کی جمعیت میں فرق آ جائے گا جی، آگے اقلیت میں ہے جی، فلانا ہے جی، ٹھنگنا ہے۔ اے اہل کوفہ، میں تمہاری 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ، اب ذرا غور سے سنیے گا، اب تھوڑا سا آج کے زمانے میں سمجھیں، یہ خطاب آج ہو رہا ہے، آپ کو اکثریت ایسی نہیں نظر آتی، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا فرماتے ہیں۔ اب اہل کوفہ کا لفظ کاٹ دیں، اے میرے نام لیواؤ، سمجھ لیں ہے اہل کوفہ ہی، ویسے بتا رہا ہوں، سمجھ لیں کہ مولا نے کہا ہے کہ اے میرے نام لیواؤ، میرے شیعہ ہو جو بنے ہوئے ہو، میں تمہاری 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان تو رکھتے ہو مگر بہرے ہو، اور بولنے چالنے کے باوجود گونگے ترین ہو، اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی بدترین اندھے ہو، اور پھر یہ کہ نہ تم جنگ کے موقع پر سچے جوان مرد اور نہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ بھائی ہو۔ اے ان اونٹوں کی چال ڈھال والو جن کے چرواہے گم ہو چکے ہوں اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو وہ دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، خدا کی قسم جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے، گویا یہ منظر میرے سامنے ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب سے ایسے شرمناک طریقے پر علیحدہ ہو جاؤ گے کہ جیسے عورت بالکل برہنہ ہو جائے۔ اب بتائیے، ان الفاظ میں بھی مولا کا درد اگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا اور ہم کہیں گے جی یہ خاص موقع کے لیے خطبہ ہے، تو پھر ہماری جہالت، یہ خطبہ ہر موقع کے لیے۔ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شارع حق پر ہوں، جس میں باطل کے راستوں میں سے ڈھونڈ کر پاتا، جسے میں باطل کے راستوں سے ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں۔ اب اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے، اب آپ نے ذرا غور اور تھوڑی توجہ اور والیوم بڑھا لینا اپنی توجہ کو۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو، سیرت شرط ہے، سیرت پر چلنا، نعرے نورے نہیں چاہیے، نعرے نورے ان کا وہ ہے ہی نہیں ہے، تبرے بازی انہوں نے سکھائی نہیں، یہ والی تبرے بازی جو اسفانی یاری کروا رہے ہیں نا، یا ان جیسے دیگر کرواتے آئے صدیوں سے، وہ مولا کا وہ ہے ہی نہیں، اس میں ہے ہی نہیں، کتاب میں نہیں۔ اپنے نبی کی اہل بیت کو دیکھو اور ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، یہ ہے وہ بات، پیروی، جو ہم نے کیا ہے وہ کرو، اور یہ آگے خود مولا کہیں گے، آپ کو خود بتائیں گے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں بیٹھے ہیں تم بھی بیٹھ جاؤ، جذبات یا جعلی مودت اور محبت کے نام پر فتنے نہ پھیلاتے پھرو امت میں، جہاں ہم خاموش ہیں ادھر خاموش رہو، چپ رہو، جہاں ہم نے کسی کی تکفیر نہیں کی تم ہمیں لگتے ہو، یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنی الفاظ میں، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں جانے دیں گے اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کہتے ہیں کہ ان کی سیرت پر چلو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، کیونکہ وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی اور ہلاکت کی طرف پلٹنے دیں گے۔ جب ایک دفعہ تم ان سے جڑ جاؤ گے، ان کی تعلیمات پڑھنا شروع کر دو گے، ان کی پیروی کی نکالی شروع کر دو گے، تو انشاءاللہ پھر گمراہی کی طرف نہیں تم پلٹ سکتے۔ اگر وہ کہیں ٹھہر جاؤ تو تم ٹھہر جاؤ، لو جی آ گیا وہ نقطہ۔ اگر وہ کہیں، اور یہ کوئی کہے کہ جناب ڈنڈی ماری گئی ہے یا میں، تو آپ عربی متن پڑھ لیجئے گا، انظروا علی البیت نبیکم، اپنے نبی کے اہل بیت کی طرف نظر کرو، فلزموا سمتہم واتبعوا، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، واتبعوا، اور ان کی تباہ کرو، اسرہم فلن یخرجوکم من ہدن، وہ تمہیں ہدایت سے جدا نہیں ہونے دیں گے، ولن یعیدوکم فی ردن فإن لبدوا فلبدوا، کہ جہاں وہ ٹھہرنے کا حکم دیں ٹھہر جاؤ۔ اچھا جی، اور اگر وہ اٹھیں، خود کھڑے ہوں، قیام کریں یا کسی معاملے میں اختلاف لے کے اٹھیں، تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو، اور جہاں پہ وہ نہیں اٹھے، جہاں پہ انہوں نے تکفیر کوئی نہیں کی، کردار کشیاں نہیں کی، تمہیں کس نے حق دیا؟ ان سے آگے نہ بڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَسْبِقُهُمْ فَتَزِلُّوا، وَلَا تَسْبِقُهُمْ، اور ان سے سبقت حاصل کرنے کی جرت نہ کرنا، فَتَزِلُّوا، ذلت تیرا مقدر بن جائے گی، یا غالی نجس، اور نہ انہیں چھوڑ دو کہ ان سے بہت پیچھے رہ جاؤ کہ تم تباہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا، اور ان سے علیحدہ ہو گئے، جدا ہو گئے، تب بھی ہلاک ہو گئے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھے، اب ذرا اس پہ آ جائیے، فوکس کیجئے، اب اس پہ ذرا آخری پیرا ہے، اس پہ فوکس کیجئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جان دو عالم کے اصحاب دیکھے۔ اچھا ادھر ذرا خاص کا لفظ آ گیا، عربی میں کیا ہے؟ لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد رأیت اصحاب محمد،
میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب دیکھے. ادھر ذرا بریکٹ میں خاص آپ سمجھتے ہیں کمپنی کی کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, بریکٹ حاشیے لگانے پڑتے ہیں, کیا کریں. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صاحب دیکھے. خاص میں نے بتا دیا, عربی پڑھ لیجئے گا. مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان جیسا ہو. وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سیٹے ہوئے, جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے پہ رکھتے تھے اور کبھی رخسار, اور قیامت کی یاد سے اس طرح بے چین ہو جاتے تھے کہ جیسے انگاروں پر رکے ہوئے ہوں, ٹھہرے ہوئے ہوں, اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکروں کے گھٹنوں جیسے گٹے پڑ گئے. اچھا جی. جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں, یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھی. وہ اس طرح کامتے رہتے تھے جس طرح تیز جکڑ والے دن درخت تھر تھراتے ہیں. وہ سزا کے اور خوف اور ثواب کی امید میں رہتے تھے. محترم ناظرین و سامعین, خطبہ تو یہاں ہو گیا ختم 95. آگے پھر مفتی صاحب نے, ظاہر ہے میں نے عرض کی کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, آگے پھر حاشیے باندھنے پڑتے ہیں کہ یار ایک ہی ہو گیا, ادھر تو ہماری جناب فلانی چیز کو چوٹ پڑ رہی ہے, تو پھر حاشیے لکھنے پڑتے ہیں ان کو. اب انہوں نے کیا کیا ہے حاشیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو, پھر کہا جائے گا جی مفتی جعفر صاحب کی گستاخی کر دی, آپ خود پڑھ لیجئے گا. انہوں نے ذرا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں یہ خطبہ مولا جس کو دے رہے تھے نا وہ شیعہ ہے ہی نہیں تھے. لو جی گل ہی ختم, شیعہ ہے ہی نہیں تھے. وہ کیا تھے جی, وہ عام اس خلفاء ثلاثہ کے دور سے جو چلتے آ رہی تھی نا عوام, وہ تھی. چلو جی ٹھیک ہو گیا, کیا کہہ سکتے ہیں. خطبہ مولا علی شیعوں سے نہیں کر رہے, لیکن شیعوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتے, مولا کو امام مانتے شیعہ. خیر اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, فیصلہ خود آپ کر لیجئے گا. نہج البلاغہ خریدیں, پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, حاشیے پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے. خطبہ تو یہاں ختم ہو گیا, لیکن دعوت فکر قیامت تک جاری رہے گی. امیر المومنین کی یہ مظلومیت بھرا بیان قیامت تک ہمیں جو ہے جھنجھوڑتا رہے گا. ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تاریخی اختلافات اہل بیت کے رہے ہیں وہ شیعہ سنی سے ثابت شدہ ہیں. بھائی اس سے اہل سنت بھی پیچھے نہیں ہو سکتے, نہ ہوتے ہیں. وہ طویلیں کرتے ہیں, ہوتے نہیں, ہو ہی نہیں سکتے نا. لیکن کیا ان اختلافات کی بنیاد پر مولا نے کسی خطبے میں کسی قول میں یہ کہا ہے کہ گالیاں دو, تکفیر کرو, ان کو کافر کو, ان کو مردد کو, سب جائز ہے؟ کسی ایک جگہ نہیں کہا. اگر کہا ہے تو پھر امیر المومنین معذرت کے ساتھ امام وہ کام کہتے ہی نہیں اپنے ماننے والوں کو جس کا وہ خود عمل نہ ہو, جو خود نہ کر چکا ہو. کوئی سنت, کوئی مستحب کام جو امام ہمیں سکھاتے ہیں نا, پہلے وہ اس کے عامل خود ہوتے ہیں. تو گزارش یہی ہے کہ امیر المومنین کے خطبے کو دیکھیں, اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہو, ان کی پیروی کرو, ان کے نقش قدم پر چلو, آگے مت بڑھ جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, اور ہم سے جدا بھی نہ ہو جاؤ کہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور امیر المومنین کے مد مقابل آنے والوں کو نہ ہم نے حق پہ کبھی کہا ہے, نہ کہتے ہیں, اور نہ ہی کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے, چونکہ شیعہ کہتے ہی اس کو ہیں جو ہر حال میں علی کو آپ پر سمجھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مد مقابل آیا اس کو تو امیر المومنین اس مارکے کے بعد باعزت طریقے سے عزت و احترام کے ساتھ مدینہ بھیجیں واپس, اور ہم جناب ان کے کردار یہاں پہ پنتے پھریں. ہمیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. ہم مولا علی کے لیے بھی باعث, جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے نا کہ ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بنو, باعث زینت بنو, باعث شرمساری نہ بنو, باعث فخر بنو. ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں. ہمارا YouTube چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں.